اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج مورخہ 24 مئی 2020 اتوار کا دن ہے، اور آج ہم انشاءاللہ اپنے درس قرآن کا آغاز، وہ جو ہم نے خصوصی دروس شروع کر رکھے ہیں خالقیت کے حوالے سے، اسی سلسلے کا یہ درس ہے۔ یہ غالباً چوتھا یہ ہمارا لیسن ہوگا، سبق ہے، اور اس حوالے سے ہم انشاءاللہ اسی جو ہمارا چل رہا ہے یعنی موضوع خالقیت کے حوالے سے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ تو ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ میرے نہایت قابل احترام طلباء قرآن، خالق کائنات کی بات جو ہے وہ آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے مختلف پہلو آئیں گے سامنے۔ تو آپ سے میری یہی گزارش ہوتی ہے کہ اپنے قرآن کریم کو جو آپ کے گھروں میں موجود ہے اس کو کھول کے سامنے رکھ لیں اپنے، کیونکہ یہ خالق کا کلام ہے، اس لیے اس نے خود ہی فرمایا ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 204 میں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب بھی آپ کے سامنے میرا قرآن پیش کیا جائے، قرآن پڑھایا جائے، پڑھا جائے، تو کیا کرنا ہے تم نے؟ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، نہایت توجہ سے غور سے سننا اس کو، ود فل کنسنٹریشن، عاجزی سے، انکساری سے، آہستگی سے، خاموشی سے۔ کیا ہوگا اس سے؟ لعلکم ترحمون، رحمت آئے گی اس کی۔ خالق کائنات کیا کرے گا؟ رحمت کرے گا۔ صرف یہ کہ آپ اپنے دل کے کان کھول لیں، بس دماغ اپنا کھول لیں، سارے کام چھوڑ دیں، اور اتنے بڑے شہنشاہ کا کلام جو ہے وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ جس سے کیا ہوتا ہے، دلوں کے اندر انسان کی تر و تازگی پیدا ہوتی ہے، اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ چند گزارشات شروع میں کرتا رہتا ہوں۔ تو بات ہم انشاءاللہ یہاں سے شروع کریں گے کہ وہ لوگ جو خالق کائنات کے حوالے سے اس پر یعنی ایک تو وہ ایمان نہیں لاتے، اور دوسرا یہ کہ اگر ایمان لاتے ہیں کہ تو صرف کیا ہے، زبان نہیں آتا، یعنی اس کو خالق کو پہچان کے اس کے حوالے سے اس کو اوبے کرنا، وہ ہمارا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے۔ اور جب تک اللہ واحد کا کانسیپٹ کلیئر نہ ہو، انسان ترقی کر ہی نہیں سکتا، انسان کی ترقی رک جاتی ہے۔ خالق کائنات کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا تو سارے مسائل اور مراحل جو ہے وہ انشاءاللہ طے ہوتے چلے جائیں گے۔ اس ضمن میں دنیا میں وہ لوگ جو اس کو اہمیت نہیں دیتے، قرآن کریم کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور اللہ کو خاص طور پر جس کو ہم ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ منکر الہ جو ہے، اللہ کا نام ماننے والا، اس کے لیے بھی قرآن کریم کے اندر بہت دلائل موجود ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے ہمارے سامنے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کیٹیگری جو مانتی تو ہے اللہ کو، لیکن مانتی کہاں تک ہے؟ صرف زبان کی حد تک۔ اس ضمن میں ہمارے سامنے آیات آئیں گی۔ تو پہلے ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ آپ کو 41 نمبر صورت ہے، اور اس کی آیت نمبر آپ کو 53 یہ دیکھنی پڑے گی۔ جو ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہے اس میں صفحہ نمبر ہے 617۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید۔ فرمایا کہ ضرور بر ضرور دکھائیں گے ہم اپنی آیات، نشانیاں، کس میں؟ فی الآفاق، آفاق یونیورس، کائنات کے اندر، کہ ہم ضرور بر ضرور دکھائیں گے اپنی نشانیاں، فی الآفاق وفی انفسہم، یعنی کائنات میں پھیلی ہوئی جو ہمارے آیات ہیں وہ، اور جو تمہارے اندر نشانیاں اللہ نے رکھی، یعنی انسان کی باڈی کے اندر، تو یہاں تک اللہ ہمارا کہ حتی یتبین لہم انہ الحق،
یہاں تک کہ وہ حق جو ہے وہ ابھر کر ان کے سامنے آ جائے گا، ظاہر ہو جائے گا ان کے اوپر کہ یہ ہے، یہی تبیین ہو جائے گی، بین طور پر وہ سامنے آ جائے گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے اولم یکفی بربک، کیا تمہارے لیے تمہارا رب کافی نہیں ہے؟ انہ علی کل شیء شہید، ہر چیز کے حوالے سے وہ کیا ہے؟ وہ شاہد ہے، وہ موجود ہے، وہ نگران ہے، خبردار ہے۔ فرمایا الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ ہمارا ہے کہ دیکھو تم اپنے رب کے لقاء رب کے حوالے سے تم کیوں شک میں پڑے ہوئے ہو؟ ملاقات ہو کے رہنی ہے۔ الا انہ بکل شیء محیط، تو دیکھو اس نے ہر چیز کو کیا کیا ہوا؟ احاطہ کیا ہوا ہے۔ یعنی یہ ایک بڑی بنیادی ایک آیت ہمارے سامنے آئی ہے کہ وہ لوگ جو مانتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی حقانیت کو، تو اللہ کہتا ہے وہ آئے گا وقت کہ جب ان کو ماننا ہی پڑے گا۔ جب حق سامنے آ جاتا ہے نا، جب سورج چمکتا سامنے آ جاتا ہے طلوع آفتاب کے بعد، تو کون انکار کر سکتا ہے اس سے؟ جب رات پڑتی ہے تو چاند اور ستارے سامنے آ جاتے ہیں، کون انکار کر سکتا ہے اس سے؟ یہ ہے وہ حق کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی قدم قدم پر جو کائنات کے اندر پھیلی ہوئی اللہ کی نشانیاں ہیں وہ انسان کے سامنے کھل کر آ جاتی ہیں۔ یہ بارشیں، یہ ہوائیں، یہ پانی، یہ نباتات، یہ حیوانات، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ قدم قدم پر اس کی نشانی ہے۔ اب بندہ غور نہ کرے تو علیحدہ بات ہے۔ یہ ہے ایک کیٹیگری جو اس کو بالکل مانتی نہیں ہے۔ دوسری کیٹیگری ہے، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر ہے 8، یہ کچھ ہمارے سے متعلقہ بھی ہے۔ اللہ ہمارا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ ہمارا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں انسانوں میں کہ جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ ہمارا ما ہم بِمُؤْمِنِينَ، ان کا کوئی ایمان نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، یہ اللہ کو اور ایمان والوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ دھوکہ دہی کر رہے ہیں۔ حالانکہ ان کو اللہ کو دھوکہ کیا دینا انسان نے؟ اللہ ہمارا وما یخدعون الا انفسهم، یہ اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور ان کو شعور نہیں ہے اس بات کا۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں کیا ہے؟ یہ مریض ہے، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اور ایسے افراد کے مرض میں اللہ کیا کرتا ہے؟ پھر اضافہ کرتا رہتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے جو حصے میں پھر کیا آتا ہے؟ ان کو عذاب علیم، المناک عذاب سے گزرنا پڑتا ہے ان کو۔ جو یہ تکذیب کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آیات کی، اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب اللہ کی، تو ان کو پھر ایک دن کیا ہوگا؟ عذاب علیم سے گزرنا پڑے گا۔ تو یہ جو دو کیٹیگریز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں قرآن کریم کی روح سے، اس حوالے سے ہم چلتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی خالقیت کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے کائنات کے اندر، تو اس ضمن میں آپ کے سامنے ایک آیت رکھ رہا ہوں۔ یہ بڑی ہی یعنی بہت خوبصورت آیت ہے، بڑی زبردست آیت ہے خالقیت کے حوالے سے۔ یہ صفحہ نمبر 451 دیکھیں، سورہ النور ہے۔ اللہ ہمارا ہے، اللہ کون ہے؟ واللہ خالق کل دابۃ من ماء، یہ بہت بڑی حقیقت بیان کر رہا ہے۔ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا بادشاہ حقیقی، جس کا نام اللہ ہے۔ اور یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر اور مدینہ کے اندر یہ آیات بیان کی، اور یہ خاص طور پر جو صورت ہے یہ تو ہے ہی مکی، یعنی مکی ماحول ہے، اور نہ کوئی یونیورسٹی ہیں۔ یہ غالباً سورت جو ہے یہ 24 نمبر سورت، یہ اصل میں یہ مکی نہیں ہے، مدنی ہے، مدنی صورت ہے۔ مکہ میں نازل، اس کا جو نزول ہے، جو میں نے جو غلطی سے مکہ کا، یہ مدینہ میں نازل ہے، مدینہ منورہ میں اس کا نزول ہو گیا، میں اپنی اصلاح کر رہا ہوں۔ اللہ ہمارا ہے کہ یہ جو یعنی اللہ نے ایک ایسی حقیقت بیان کر دی یہاں، یہ صورت مدنی صورت ہے، مدنی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ واللہ خالق کل دابۃ من ماء، بہت بڑی حقیقت سے ہم اللہ تعالیٰ آگاہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی سپیسیز ہیں، مخلوقات ہیں، ڈفرینٹ کائنڈ آف نیچر، جتنی بھی مخلوقات، جتنی سپیسیز،
ان سب کا جو یعنی کہاں سے اس کی پیدائش ہوئی ہے، یعنی کس چیز سے پیدائش ہوئی ہے اس کی، کس چیز سے تخلیق کیا گیا ان کو. دابہ کہتے ہیں سپیسیز، اور ابھی ان کی تفسیر بھی نیچے آتی ہے، یعنی مخلوقات. فرمایا کہ واللہ، اللہ وہ ہے، یعنی اللہ نے کیا کیا، خالق کل دابۃ من ماء، ہر دابہ کو پیدا کیا ہے اللہ نے کس سے، پانی سے. یعنی پانی بنیاد ہے تخلیق دابہ، جتنی بھی سپیسیز ہیں، جتنی مخلوقات ہیں. اور اللہ ہمارا ہے ان مخلوقات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، کہ ان میں سے بہت ساری ایسی مخلوقات ہیں جو پیٹ کے بل چلتی ہیں، پیٹ کے بل. ہم نے دیکھا ہوگا یہ سانپ جو ہے یا کچھوا جو ہے، اس قسم کی اور بھی بہت سی سپیسیز جو ہیں جسے غالباً ریپٹائل کہتے ہیں، وہ چلتے ہیں پیٹ کے بل. فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، یعنی مخلوقات میں سے ایک ایسی مخلوق ہے جو پیٹ کے بل چلتی ہے. اسی طرح وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور کچھ ایسی مخلوقات ہیں کہ جو دو پاؤں پہ چلتی ہے، دو پاؤں پہ. ایسی بہت سی مخلوقات آپ کو ملیں گی، اور جس میں خاص طور پر انسان کو دیکھیں آپ، اس کی بھی دو ٹانگیں ہوتی ہیں، دو پاؤں، اس سے چلتا ہے. اس طرح اور بھی بہت سی مخلوقات آپ کو نظر آئیں گی جن کی ٹانگیں دو ہوتی ہیں. آپ دیکھیں بہت ساری مخلوقات لگاتے جائیں، آپ کو سامنے آتی جائیں گی. وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور بہت ساری ایسی مخلوقات ہیں ان میں سے کہ جو چار پاؤں پہ چلتی ہیں، چار ٹانگا جسے کہتے ہیں. یخلق اللہ ما یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، وہ اپنے قانون مشیت کے مطابق جو چاہے وہ تخلیق کر سکتا ہے، کرتا چلا جا رہا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ جو ہے اس نے ہر چیز کے کیا کیا ہوئے، پیمانے مقرر کر رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اس نے کیا کیے ہوئے ہیں، رولز ریگولیشن بنائے ہوئے ہیں. یعنی ایک تو ہمیں اس آیت مبارکہ کے اندر یہ پتہ چلا کہ ہر مخلوق کی جو پیدائش ہے اس کا بیسک جو یونٹ ہے، بیسک انگریڈینٹ جو ہے اس کا، وہ پانی ہے. ماں سے تخلیق ہوئی ہے ہر چیز. خود انسان بھی دیکھ لیں آپ، اس کی تخلیق بھی پانی سے ہوئی ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں، یہ آپ کو 21 نمبر میں لے کے آتا ہوں، 21-30 میں بھی آپ کو یہی چیز ملے گی. 21-30 یہ صورت نمبر ہے 21 الانبیاء، اور اس کی آیت نمبر آپ کو ملے گی 30. اللہ ہمارا ہے صفحہ نمبر 409 پہ، اولم یری الذین کفروا، یہ جو منکرین ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ ہمارا کبھی انہوں نے غور کیا، کبھی دیکھا انہوں نے؟ اولم یرا کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. کبھی غور کیا، ویژولائز کیا کنہوں نے؟ الذین کفروا، یہ جو انکار کرنے والی قوتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کا. تو فرمائے ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ دیکھو کہ سماوات اور ارض جو ہے اللہ نے کیا کیا، ان کو یہ پہلے ملے ہوئے تھے، آپس میں جڑے ہوئے تھے. سماوات اور ارض یعنی زمین اور جو سماوات ہیں آسمان، آپس میں یہ کیا تھے، جڑے ہوئے تھے. ففتقناہما، تو اللہ ہمارا پس ہم نے ان کو کیا کیا، جدا جدا کر دیا، زمین کو آسمانوں سے علیحدہ کر دیا ہم نے. وجعلنا من الماء کل شیء حی، وہاں صرف دابہ کی بات ہو رہی تھی. اللہ تبارک فرماتے ہیں وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر چیز کی جو زندگی ہے نا، ہر چیز کی پیدائش جو ہے، ہر چیز کو ہم نے پانی سے بنایا. اللہ ہمارا جعلنا من الماء کل شیء حی، ہر چیز کو جو زندگی ملی ہے وہ کہاں سے ملی ہے؟ پانی سے ملی ہے. کل شیء، وہاں اسپیسیفک چند اللہ نے بیان فرمائی تھی نشانیاں چیزیں کہ جن کو دابت جو تھے ان کو جن کو پیدا کیا اللہ نے. اور یہاں تو اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کو جو زندگی دی گئی ہے، حیات دی گئی ہے. یعنی آپ نباتات دیکھ لیں، آپ پھول دیکھ لیں، آپ پھل دیکھ لیں، سبزیاں دیکھیں، یہ پانی کے بغیر تو یہ ہو نہیں سکتی. فرمائے افلا یؤمنون، اس کے باوجود تم اس کو نہیں مان رہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تم اس پر ایمان کیوں نہیں لا رہے؟
افلا یؤمنون، کتنا بہترین خطاب ہے. اور یہ جو آیات، یہ جو ہم نے چیپٹر شروع کیے ہیں، یہ اس لیے شروع کیے ہیں تاکہ ہمارا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ڈائریکٹ اس کے ساتھ شناسائی ہو سکے، اس کے ساتھ ہمارا رابطہ بڑھ سکے. اور ان جو کائنات میں پھیلی ہوئی یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو مختلف اللہ تعالیٰ گنا رہا ہے، ہر چیز کائنات کے اندر وہ منہ بولتا ثبوت ہے خالق کائنات کا کہ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے. تو ہم اسی کے ذریعے سے، یعنی اس کی اتنی بڑی کار فرمائیاں جو ہیں اس کے ذریعے سے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑیں اور مان لیں کہ ایک حقیقت ہے جو اس کے پیچھے جو سب کو یہ کر رہی ہے. یہ ہے اصل میں ہمارے دروس کا، یعنی یہ ان دروس کا پیش کرنے کا یا بتانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کا تعلق، ہم سب کا تعلق اپنے خالق کے ساتھ جڑ جائے، سب سے کاٹ کر ایک کے ساتھ. حنیفہ یعنی حنیفیت ہمارے اندر آ جائے، حنیفیت سب سے کٹنا ایک کے ساتھ جوڑنا. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ وہ ما کان من المشرکین. تو ہم نے بھی ہر قسم کے شرک سے اظہار بیزاری کرنی ہے اور اللہ خالق اور مالک کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا ہے. اور یہ جو آیات ہیں یہ ہمارے ایمان کی مضبوطی کے لیے ہیں، تاکہ ہمیں اپنے معبود کا، اپنے خالق کا تعارف ہو جائے کہ وہ کون ہے جس کی ہم نے عبادت کرنی ہے، جس کا ہم نے کہا ماننا ہے، جس کے ہم نے قوانین پر عمل کرنا ہے. وہ کون سی حقیقت ہے، وہ کون سی سچائی ہے. وہ یہ ہے ان آیات کو یا ان دروس کو پیش کرنے کا ہمارا جو مقصد ہے. اب اسی طرح آپ دیکھیں، یہ آپ کو میں 42-29 میں لے کے جا رہا ہوں. 42-29 کیا کیا اللہ نے یہ ہمارے لیے یہ رہنمائی پیش اپنا ہمارے سامنے آتی ہیں آیات. یہ صفحہ نمبر 621، یہ سورہ شورہ ہے، الشورى، 42 نمبر سورت ہے اور اس کی آیت نمبر آپ کو ملے گی 29. صفحہ نمبر 621 جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب یہ موجود ہے، اس کا یہ صفحہ نمبر 621 ہے، شورى. فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ. تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، نشانیاں ہیں، نشانیوں میں سے نشانیاں خالق السماوات والارض، تخلیق سماوات اور ارض میں نشانیاں ہیں، اور ان کے درمیان جو دابہ ہے وما بث فیہما من دابہ، یعنی آپ کو 1440 سال پہلے سائنس نام کا تو وہاں کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا، کوئی لیبارٹری بھی نہیں تھی، اور ایک ہستی تھی جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ وحی مل رہی تھی، رہنمائی عطا ہو رہی تھی، اور اس وحی کی روشنی میں سائنسز کے یعنی متعلق اللہ تعالیٰ کے رسول جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، انکشافات کر رہے ہیں. کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا. آج بھی لوگوں کو یہ ڈاؤٹ ہی ہے کہ سماوات میں بھی مخلوق رہتی ہیں. اندازہ لگائیں آپ. کہتا ہے یہ نشانی ہے ہماری، سماوات اور ارض کے اندر دابہ موجود ہیں. وما بث فیہما من دابۃ، یعنی مخلوقات سماوات میں بھی رہ رہی ہیں اور زمین میں بھی رہ رہی ہیں. 1440 سال پہلے یہ انکشافات کر رہا ہے قرآن. یہ ہے اس کی حقانیت، یہ ہے اس کی سچائی، اس اللہ کے کلام کی جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک یہاں پہنچا ہے. یہ ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے، اس اللہ کا بھی اور اس نبی اعظم کا صلی اللہ علیہ وسلم کا. فرمایا یہ نشانی ہے ہماری سماوات اور ارض اور اس کے اندر جو مخلوقات بس رہی ہیں، یہ ہمارے لیے کیا ہے، یہ نشانی ہے. اللہ نے پھیلا رکھی مخلوقات، سپیسیز ہے، مختلف نوع کی سپیسیز بس رہی ہیں وہاں. تو اللہ ہمارا ایک ٹائم ایسا آ جائے گا وَهُوَ عَلَىٰ جَامِعِهِمْ اِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. یہ کون بتائے گا آیات سائنٹسٹوں کو؟ یہ ہمارا تو چونکہ یہ موضوع نہیں ہے نا سائنس، ہم نے تو عقل کی بات سوچنی نہیں، کرنی نہیں. جو ذرا سی بات عقل کی کرتا ہے وہ کہتے ہیں یہ کون آ گیا نئے کو، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے. وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. اللہ کہہ رہا ہے کر دیں گے ہم جمع، ان کو ملا دیں گے آپس میں.
لیکن سب کچھ ہوگا ہمارے قانون کے مطابق. ہم نے اس قانون کی قدریں مقرر کر رکھی ہیں. قدیر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے ویلیوز، پیمانے، قدریں، اور قادر ہوتا ہے جو یہ قدریں مقرر کرتا ہے، جو پیمانے، جو قوانین مرتب کرتا ہے، وہ قادر ہے. تمام قوتیں اس کے پاس ہیں. وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. جب اس کی مشیت ہوگی اور جب وہ فارمولے سامنے آ جائیں گے، اللہ فرمارا کہ وہ جمع ہو جائیں گے، کر دیں گے ہم جمع ان کو. وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. یعنی آسمانی مخلوقات اور زمینی مخلوقات، ان کو آپس میں جمع کر دیا جائے. یہ ہے قرآن کریم، یہ ہے تخلیق کائنات کے مختلف مظاہر. کوئی ہے جو ان سے رہنمائی لینا چاہے؟ اور اس طرح اب ایک میں اور آیت آپ کو دے رہا ہوں. آپ کو یہ قرآن کریم کی سورہ الانعام ہے، 162 صفحے پہ، صفحہ نمبر ہے 162. سورہ الانعام 6 نمبر ہے اور اس کے آیت نمبر 38. کاش ہمیں یہ قرآن کریم کی آیات جو ہے یہ ہمیں ان کا ادراک ہو جائے، ہمیں ان کے متعلق سمجھ آ جائے، ہمارا فہم اللہ تعالیٰ بڑھا دے، ہمارے علم میں اضافہ فرما دے، ہمارے دل اور دماغ میں کشادگی پیدا کر دے. تو تب یہ ہمیں آیات جو ہے وہ سمجھنا شروع ہو جائے گی. اور سمجھنا انسان کب ہے؟ جب وہ اپنے کان کھولے گا، دل کے کان کھول کر دے دے قرآن کریم کو. بس سب کچھ اپنا اس کے سامنے سرنڈر کر دے. دل دماغ بھی تو اسی کا دیا ہوا ہے نا جس کی یہ کتاب ہے. اللہ ہمارا ہے، یہ آیت نمبر 38 میں ہے، 6:38 میں فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. اللہ ہمارا ہے کہ جتنے بھی دابہ ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، دابہ میں سے یعنی وہ مخلوقات میں سے جتنی بھی مخلوقات زمین میں ہیں، وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. اور وہ جو یعنی جو اڑنے والے پرندے جو ہوتے ہیں، جو کیا کر رہے ہیں، یعنی جو کیا ہے آسمانوں کے اندر اڑ رہے ہیں. ولا طائر یطیر بجناحیہ، یعنی پروں پر جو اڑنے والے پرندے ہیں، اللہ ہمارا یہ ان کی بھی جیسے آپ کی یعنی آپ کی ٹولیاں، آپ کے جو گروہ ہیں، انسانوں کے جو گروہ ہوتے ہیں، فرمایا ان کے بھی امم ہیں، ان کی بھی امتیں ہیں، ان کی بھی جنریشن ہے. جیسے آپ کی جنریشن چل رہی ہے تو ان کی بھی ایسے ہی ہیں، ان کے بھی گروپس ہوتے ہیں، ان کی بھی جنریشن چلتی ہے. الا امم امثالکم، جس کا تمہاری جنریشن چل رہی ہے، تمہارے یعنی وہ گروپس ہیں انسانوں کے اندر. تو اللہ ہمارا کہ ان کے بھی ایسے ہی ہیں جو کائنات کے اندر وہ اڑ رہے ہیں پرندے، ان کی بھی اپنی ٹولیاں ہوتی ہیں. فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون. یہ ہے قرآن. یہ کون سمجھائے گا ہمیں یہ قرآن؟ اللہ ہمارا ہے کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون. کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی ہم نے جو اس کتاب میں بیان نہیں کرتی ہے، جو اس کتاب میں ہمیں لکھنی تھی بیان نہیں کرتی، محفوظ نہیں کرتی. ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون. پھر تمہیں ایک دن کیا کیا جائے گا؟ سب کو اکٹھا کیا جائے گا. یہ بہت زبردست یہ قرآن کی یہ آیت ہے، ایک سے ایک بڑھ کر ہے. وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم. تمہاری طرح کے گروہ ہیں وہ، تمہاری طرح کی جماعتیں ہیں وہ امم. ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون. اللہ فرما رہا ہے کہ پھر ان کو کیا کیا جائے گا؟ ان کو ایک دن اکٹھا کیا جائے گا. تو یہ میں نے چند جو آپ کے سامنے خالقیت کے حوالے سے، دابہ کے حوالے سے، دابہ میں انسان شامل ہے، یہ بھی 2 ٹانگوں میں چلتا ہے، یعنی یہ انسانی مخلوق بھی دابہ میں شامل ہے. جہاں دوسری مخلوقات ہیں جو اللہ نے بتائی ہیں ہمیں، 4 ٹانگوں پر چلنے والے، 2 پر چلنے والے، یا پھر جو پیٹ کے بل رینگنے میں جانور ہیں، اسی طرح ہمیں بھی جو ہے ہم بھی دابہ میں آتے ہیں. لیکن ہمارا ان سے فرق یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا ہے؟ سمع، بصر اور فؤاد کی صلاحیت سے نوازا. یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے. اور اسی لیے اللہ نے انسان کو ان کے اوپر جسے کہتے ہیں اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے.
اگر ان کو وہ سمع بصر اور فؤاد کی صلاحیتوں کو ایکچولائز کرے، استعمال میں لائے، اگر نہیں کرتا تو یہ ان سے بدتر مخلوق ہے۔ اللہ ہمارا کہ اگر یہ تینوں طاقتیں نہیں استعمال نہیں کرتا، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ یہ سورۃ نمبر الاعراف 179 169 میں اس بات کے متعلق بیان فرمایا گیا ہے۔ اب ہم ذرا چلتے ہیں، ذرا اللہ تعالیٰ کی مزید کارفرمائیاں دیکھتے ہیں، پھر قدم قدم پر آپ لگائیں اپنے آپ کو، چیک میٹر لگائیں اپنے آپ کا، ہم کہاں بس رہے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر آپ کو 487 ملے گا۔ یہ ایک مسلسل ایک ٹریک چل رہا ہے، یہ بھی 5-6-7 آیات ہیں، یہ ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ آتی ہیں۔ یہ سورہ النمل ہے، نمبر 27 نمبر سورت ہے، اور ان کی آیت ہم شروع کریں گے 59 سے 59 نمبر آیت سے ہم یہ اس بات کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ النمل آیت نمبر 59۔ خالق کے ساتھ تعلق جوڑنا تو ایک کتاب ہے واحد ذریعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق جوڑنا تو یہ قرآن ہے ذریعہ، فرسٹ اور واحد ذریعہ، پہلا ذریعہ قرآن ہے۔ یہ ڈائریکٹ اپروچ ہے اس کی، یہ لے جاتا ہے ان ہستیوں کی طرف۔ اللہ کا ایسا تصور پیش کرتا ہے کہ انسان وہاں سے ہٹ ہی نہیں سکتا۔ اس کے عبد کو جب پتہ چل گیا نا کہ یہ ہے میرا مالک جس نے اتنی بڑی کائنات پھیلا رکھی میرے لیے، اور مجھے بتایا ہی نہیں گیا اس کا۔ ہمیں صرف اتنا ہی پتا کہ اللہ ہے، اور اللہ کی ہمیں نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، حج کرنے ہیں، عیدیں منانی ہیں، دیٹس آل۔ تعلق جوڑنا اس قرآن کے لیے جڑے گا تعلق۔ جب مجھے پتا چلے گا کہ میرا مالک اتنی چیزیں میرے لیے تعینات بنا رکھی ہیں، اس نے پھیلا رکھی ہیں، کون لے گیا وہ؟ کن کے قبضے میں جا چکی ہیں وہ تو پوری بڑی نوع انسانیت کے لیے تھی، سب کو پھیلایا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ نے کہا تھا انداز نہ بننا، سورہ البقرہ 21 اور 22 میں فرمایا تھا کہ سب کچھ میں نے اے انسان تمہارے لیے پیدا کیا، تم سب کے لیے پیدا کیا، یہ رزق کے چشمے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ لے کون گیا ہے۔ یہ ہے وہ دیکھنے والی بات جس کے متعلق انبیاء آگے جو ہے وہ نشاندہی کرتے رہے، ان قوتوں کی کہ جنہوں نے سب کچھ سمیٹ لیا تھا۔ آج بھی یہی صورتحال ہے پوری دنیا کے اندر کہ وڈیروں کا قبضہ ہے پوری کائنات، جو وسائل رزق اللہ نے پیدا کیے۔ تو ہمیں جب پتہ چلے گا کہ یہ سارے کائنات کے جو جتنے وسائل ہیں میرے مالک ہیں، میرے خالق ہیں، انہوں نے یہ قابض افراد لے اڑے ہیں، تو یہ ہمیں موٹیویٹ کرے گا، یہ ہمیں تحریک پیدا کرے گا۔ یہ قرآن کریم، یہ خالق کی جو کتاب مہیمن ہے، یہ بتائے گا ہمیں کہ کس طرح ان سے واپس لینے ہیں۔ تمہیں کیوں محروم کر دیا ہے؟ یہ مخلوق الحالیاں پریشانیاں تمہارے حصے میں کیوں آئی ہیں؟ یہ تمہارے نصیب میں لکھی نہیں ہے ہم نے، یہ لے گئے تمہارا چھین کے سب کچھ۔ یہ بابر کرائے گا قرآن ہمیں، لیکن ہوگا تب جب پتہ چلے گا کہ میرے مالک نے اتنی پراپرٹیز میرے لیے یہ بنائی ہیں۔ یہ پراپرٹیز سب کے لیے ہیں۔ جیسے آپ ایک مثال کے لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک باپ ہے، بہت پراپرٹی بنائی، زمینیں چھوڑ گیا، بچے چھوٹے تھے یتیم ہو گئے، اور وہ لوٹ مار کر کے لے گئے قبضے گروپ، اور جب بچے بڑے ہوئے پتہ چلا ان کو کہ قبضے گروپ لے کے دوڑ گئے ہیں، تو کیا وہ گھر میں بیٹھ جائیں گے؟ ادھر نکالیں گے کاغذ آ کے، اپنے کاغذات سارے اپنے آباء و اجداد کے، چڑھیں گے پیچھے ان کے، لے کے چھوڑیں گے حساب نہ۔ جب ان کو پتہ چل جائے کہ ہماری پراپرٹی پر قبضہ ہو چکا ہے، وہ ہر دروازہ کھڑکھڑائیں گے۔ تو اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے مالک خالق کائنات نے سب کچھ تو ہمارے لیے بنایا تھا، پیپلز کے لیے، عوام کے لیے، اور ان کو بابر کرا دیا جائے کہ تمہارے لوٹ کے لے گئے بڑے بڑے وڈیرے اور سرمایہ دار کیپٹلسٹ، ان کو بیٹھے رہنا چاہیے۔ اس قرآن کریم کی طرف آئیں، یہ آپ کی رہنمائی کرے گا، جس طرح مکہ والوں کی رہنمائی کی تھی اور مدینہ والوں کی رہنمائی کی تھی، اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے نجات دلائی تھی ان وڈیروں سے، ان قوتوں سے۔ وہ حامان، قارون، اور جو قرآن میں آتا ہے یہ جو فرعون ہوتے ہیں، ان کے چنگل سے نجات صرف اور صرف قرآن دلاتا ہے۔ یہ ہے ہماری زندگی، ہماری حیات، اس قرآن کے ساتھ وابستہ اگر انسان ہو جائے تو قبضے چھوٹ جاتے ہیں وہ، اور دم دما کے بھاگ جاتی ہیں وہ قوتیں۔ تو لہذا ہمیں اپنا رخ جو ہے وہ اس قرآن کریم کی طرف موڑنا ہے، اس سے رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ یہ کیوں محرومی ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ یہی تو بات اللہ فرما رہا ہے، تفکر کرو، تدبر کرو، تعقل کرو۔ تمہیں غریب پیدا نہیں کیا، تم سب ایک جیسے ہو۔ تمہیں کس نے کہا کہ تمہاری قسمت میں لکھا ہے یہ بات؟
یہ ہمارے جو حمانیت ہے، حمانیت یہ انہوں نے بتایا ہوگا کہ تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے. قسمت میں اللہ نہیں لکھتا ایسے، قسمت میں سارا جہان لکھا ہے ہر بندے کی قسمت میں. یہ سارے وسائل رزق ہر بندے کے لیے ہیں، ہر ذی روح کے لیے جس میں پیدا ہو رہا ہے. تو یہ ہم آج انشاءاللہ سورہ النمل کی آیت نمبر جو ہے 59 یہاں سے لیتے ہیں. فرمایا قل الحمد للہ، اللہ ہمارا رسول آپ اعلان فرمائیں الحمد للہ کہ تمام تر جو حمد و ثنا ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ خالق کائنات کے لیے. وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلامتی کن پر ہے؟ ان بندوں پر اللہ ہمارا ہے کہ جن کو میں نے منتخب کر لیا، جن کو سلیکٹ کر لیا ہے تو وہ میرے پروگرام کو لے کے اٹھیں. الذین اصطفیٰ، اللہ تعالیٰ اپنے پروگرام کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے انسانوں کو سلیکٹ کرتا چلا آ رہا ہے. پیغمبریاں عطا کی انہوں نے اللہ تعالیٰ نے، اور انہوں نے پھر انسان جو بیچارے مخلوق الحال جو لوگ تھے ان کو نجات دلائی ان ظالموں کو. تو اللہ ہمارا ہے کہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون. کیا وہ اللہ جو ہے وہ بہتر ہے یا جو تم نے شرک کا بازار گرم کر رکھا ہے اس کے مد مقابل وہ بہتر ہے؟ جس کو تم نے اللہ کے مد مقابلہ کھڑا کیا ہوا ہے، جو تم نے اللہ کے ساتھ شرک کر رکھا ہے وہ ہستیاں، یا وہ اللہ کا کافی ہے، اللہ وہ ہے بہتر؟ یہ ہے بتایا. آگے ہم آیا امن خلق السماوات والارض. دیکھیں کیسا کوشچننگ انداز، اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیں آپ، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا تھا، کس طرح رہنمائی کی ہے. یہ ہے مکی صورت. مکی صورتیں جو ہیں یہ بڑی زبردست، انقلاب شروع ہی مکی صورتوں سے ہوتا ہے، تبدیلی شروع ہی مکی صورتوں سے ہوتی ہے. جب بھی آپ شروع کریں گے 13 سال کی مکی جد و جہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لوگوں کو باور کرایا گیا، ان کے حقوق کے متعلق آگاہی دی گئی، خالق کا مکمل تعارف کرایا گیا اور جوڑ دیا گیا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. اللہ ہمارا امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ. سبحان اللہ. اللہ ہمارا بھلا بتاؤ امن خلق السماء، کس نے تخلیق کیا سماوات اور ارض کو؟ کون ہے پیدا کرنے والا؟ وانزل لكم من السماء ماء، اور کس نے اتارا ہے پانی تمہارے لیے آسمانوں سے؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، اور اتنے بہترین خوشگوار خوبصورت یہ جو باغات ہیں، زمینیں ہیں، باغات کس نے بنائے ہیں تمہارے لیے؟ کس نے پیدا کیے ہیں؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، یعنی اس پانی سے پھر یہ کیا ہوا؟ خوبصورت کھیتیاں، پھل فروٹ سبزہ اگایا. یہ کون ہے؟ ما کھانا لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے بس کی بات نہیں تھی کہ تم اشجار کو اگاتے، تمہارے تو بس کی بات نہیں تھی وہ. ما کھانا لکم ان تنبتوا شجرہا الہ مع اللہ. کتنا بہترین دعوت اللہ تعالیٰ کا. اللہ ہمارا کیا کو اس کے علاوہ اور بھی کوئی الہ ہے جسے یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا اس کے ساتھ اور کوئی الہ ہے اور کوئی معبود ہے؟ الہ مع اللہ، اور بھی کوئی ہے جو اس کا بنانے والا سب کچھ، سماوات اور ارض اور پانی نازل کرنے والا اور کھیتی اور پھل فروٹ اگانے والا، بہترین قسم کے باغات، خوشنما سبزہ. الہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون. یہ مکہ والوں کو بھی سنایا جا رہا تھا اور آج ہمیں سنایا جا رہا ہے. تم بہت، یعنی اللہ کہے تم نے ڈیویڈ کیا ہوگا، تم کیا ہو؟ تم اللہ کی راہ سے ہٹے ہوئے لوگ ہو. یہ ہے تمہارا عدل، غیر منصف ہو. بل ہم قوم یعدلون، تم نے اپنے راستے الگ کر رکھے. آگے اللہ ہمارا امن جعل الارض قرارا، کون ہے جس نے زمین کو قرار بخشا ہوا ہے، استحکام دیا ہوا ہے. وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا. اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، یہ سنو غور سے، یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے.
یہ آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے، اٹھا رہا ہے، جو تمہارے حقوق غصب ہو چکے ہوئے ہیں، جن پر قبضے ہو چکے ہوئے ہیں غاصبانہ قوتوں کے، یہ جھنجھوڑ رہا ہے کہ الہ واحد کے ساتھ جڑو. اور یہ جب بیچارے غریب، غربا، یتیم، مساکین، حاری کسان، کون آزاد کروائے گا ان کو ان بڈیروں سے، ان بڑوں بڑوں جنہوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے کیا کیا، زمین کو قرار بخشا ہے، استحکام دیا ہے، اور اس نے کیا کیا، جعل خلالها انہارا، دریا چلا دیے ہیں، نہریں چلا دی ہیں اس زمین کے اندر، اور اس پر کیا کیا اللہ نے، جعل لها رواسیا، پہاڑ قائم کیے ہیں اس کے اوپر، ٹھہرا دیے ہیں بڑے بڑے پہاڑ بھاری بھرکم. جعل وجعل بین البحرین حاجزا، کس نے سمندروں کو جو ہے وہ چلا دیا ہوا ہے. فرمایا کہ درمیان میں اللہ نے کیا کیا ان سمندروں کے اندر، وجعل بین البحرین، یعنی ان سمندروں کے اندر، دریاؤں کے اندر اوٹ بنا دی ہے، رکاوٹ یعنی ایسی دیواریں کھڑی کر دی ہیں. حاجزہ یعنی سمندر چل رہا ہے، ایک طرف کھارا پانی چل رہا ہے، ایک طرف میٹھا چل رہا ہے. یہ ہے وہ اوٹ آپس میں کبھی وہ پاٹتے نہیں ایک دوسرے کو، اپنے اپنی لائنوں میں چلا جا رہا ہے پانی. فرمایا کہ الہ مع اللہ، کیا اس کے علاوہ بھی تمہارا کوئی اور الہ ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثریت جو ہے وہ اس سے لا علم. اتنی بڑی یہ اس کی کار فرمائیاں کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، تم اللہ کو مانتے نہیں ہو. یہ منکرین الہ جو ہیں ایتھیسٹ بنی پھر رہے ہیں، اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں. یہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کہہ رہا ہے؟ کس نے بنائی یہ چیز سب؟ یہ رواسیہ، یہ پہاڑ کس نے بنایا سلسلہ؟ یہ زمین کس نے بنائی ہے جس پر کوئی ہزاروں منزلیں، 100 500 منزلیں جو ہیں بلڈنگیں اٹھاتے ہو تم، اور اس پر چل پھر رہے ہو، اس کے اندر سے اگا رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو. تمہیں اللہ نظر نہیں آ رہا؟ نظر تو آ رہا ہے، آنکھیں بند ہے تمہارے دل بند ہے، قلوب بند ہے، اور دل جو تمہارے دل اندھے انسان کے، اندھے پن کی وجہ سے وہ اللہ کی ان کے کار فرمائیوں کو توجہ نہیں کرتا، دیکھ نہیں رہا. فرمایا الہ مع اللہ، کون ہے اس کے علاوہ کوئی؟ اللہ، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی مد مقابل نہیں ہے. بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثریت جو ہے وہ اس علم سے بے بہر ہے. اور آگے اللہ ہمارا آیت نمبر 62 سورہ النمل، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی زبردست آیت آ رہی ہے. اللہ ہمارا اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ وَیَجْعَلُکُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. یہ ہے خالق کائنات. اللہ ہمارا ہے کہ جب تم اضطراری حالت میں ہوتے ہو، مر رہے ہوتے ہو، مضطر ہوتا ہے یعنی انسان جب اپنی مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے، نہایت اضطراری کیفیت میں چل جاتا ہے، میزریبل کنڈیشن میں چلا جاتا ہے، تو کون سنتا ہے تمہاری دعائیں؟ تمہاری التجا کون قبول کرتا ہے؟ اور پھر وہ تمہاری جو ہے یکشف السوء، وہ تمہاری جو پریشانیاں کون دور کرتا ہے؟ تمہاری تکلیفات کون دور کرتا ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں کیا کر دیا اس نے؟ نائبین مقرر کر دیا، جانشین بنایا اس نے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ، ایک کے بعد ایک قوم، دوسری قوم، پھر تیسری قوم، جنریشن سے جنریشن چلی جا رہی ہیں. الہ مع اللہ، کیا کوئی اور بھی ہے کوئی اللہ کے علاوہ؟ ہے اس کے ساتھ کوئی اور؟ کو سانجھی ہے اس کا؟ قلیلا ما تذکرون، کچھ تو غور کرو، کچھ تو یاد دہانی حاصل کرو، کوئی نصیحت حاصل کرو اس قرآن کریم کے ذریعے سے. اب جس حالت میں انسانیت چل رہی ہے پوری دنیا کے اوپر، یہ آیت ہے جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، معافی مانگنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے. خالی توبہ کہنے سے توبہ نہیں ہو جاتی، اپنا رخ ادھر موڑنا ہے، اور جہاں سے وہ غلط قدم اٹھا تو واپس آ کے دوبارہ اصلاح کی طرف جانا ہے، یہ توبہ ہوتی ہے. اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، یعنی جب انسان مر رہا ہو، پریشانیوں میں ڈوبا ہوا ہو، تو کون دعاؤں کو سنتا ہے اور کون تکلیف دور کر سکتا ہے تکلیفیں؟
اس وقت جس تکلیف میں مبتلا ہے پوری انسانیت، مرینو انسان اور پاکستانی اور مسلمانوں، سن لو یہ بات، یہ آیت سنو کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، اس کے آگے جھک جاؤ، اصراری کیفیت پیدا کرو اپنے اندر، تم اپنی بے حسی چھوڑ دو۔ ہم سب بے حس ہو چکے ہوئے ہیں، ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا اس سے، ہم پرواہ ہی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں دوسرا کو ہو گیا بیمار ہو جائے ہمیں کیا ہے۔ یہ بہت خطرناک وقت ہے، بہت بڑا خطرناک ٹائم ہے اس وقت۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پکڑا ہوا ہے ہماری بددیانتیوں کی وجہ سے، ہم نے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بددیانتیاں کی ہیں، فراڈ کیا، دھوکے دیے ہیں، غلط کاریاں کی ہیں، اس کے نظام کے اندر ہم نے کیا کیا، غلط نظام اپنے قائم کیے ہوئے، ان کو چھوڑنے کی ضرورت ہے اور اللہ واحد کی طرف اپنا توجہ کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کے یہ ہماری بیماری دور ہونی ہے۔ فرمایا آیت نمبر 63 دیکھیں، ام یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون ہے جو تمہیں گائیڈ کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے، فی ظلمات البر والبحر، تاریخ جو یعنی تاریخ ہو یا خشکی میں، جو ہمارے سامنے تاریخیاں آ جاتی ہیں، جن تاریخیوں میں ڈوب جاتے ہیں، جو ظلمات ہمارے پر آ جاتی ہیں، اللہ ہمارا ہے، کون تمہیں گائیڈ کرتا ہے؟ بر اور بحر کی جو ظلمات تاریخی ہوتی ہے، تمہیں کون گائیڈ کرتا ہے وہاں؟ کون تمہیں ہدایت دیتا ہے؟ ام یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ، اللہ ہمارا ہے، ومن یرسل الرياح، کون ہواؤں کو بھیجتا ہے؟ بشرا بین یدی رحمتہ، جو بشارت دیتی ہیں، آگے کہ بھاگتی ہیں، دوڑتی ہیں، رحمت کی بشارت۔ جب ہوائیں چلتی ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ اس میں پانی اب آ رہا ہے، ہمارے بادل آ رہے ہیں، اڑا کے لے کے آ رہے ہیں۔ فرمایا الہ مع اللہ، ہے کوئی اس کے علاوہ کوئی معبود؟ جا جا کے بیٹھے تم ان کے چرنوں میں، تمہیں ہوش کرنی چاہیے، ہوش کے ناخن لے انسان۔ کتنا واشکاف الفاظ میں جھنجھوڑ کے بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، الہ مع اللہ، اس کے علاوہ کوئی ہے؟ کون ہے الہ اس کے علاوہ؟ فرمایا تعالی اللہ عما یشرکون، جو تم شرک کرتے ہو وہ بہت بلند ہے اس سے، کتنی ہستیوں کو ہم نے جوڑا ہوگا اس کے ساتھ، اس کا کیا تعلق ہے؟ کہاں اللہ کہاں وہ؟ کل ہم نے دیکھا تھا نا کہ ایک بندہ گونگا ہے اور دوسرا جو ہے اس کا وہ ملازم ہے، کیا وہ گونگا اور وہ جو آنکھوں والا جو گونگا نہیں، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جس کے پاس وسائل ہے، جس کے پاس وسائل نہیں، برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک غلام ایک ساتھ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ وہ بندہ کیسے برابر ہو سکتا ہے جس کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے؟ یہ بتایا تھا کل، جو ہم نے کل آیات پڑھی تھی سورہ النحل کی، جو ہم نے دیکھی تھی 16 نمبر میں سے۔ فرمایا ام یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ الہ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون۔ اور آگے دیکھیں، اللہ ہمارا ام یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض الہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ کمال ہے، یہ کیسی آیات اللہ نے کٹھی کی ہمارے لیے 1440 سال پہلے۔ کہتے ہیں کس نے ابتدا کی، تخلیق کس نے شروع کی تھی؟ ام یبدأ الخلق، تخلیق کی ابتدا جو ہے، انیشیٹو کس نے لیا تھا؟ وہ کون سی طاقت، کون سی ہستی ہے؟ من السماء ثم یعیدہ، پھر وہ کیا کر رہا ہے؟ اس کو اعادہ کر رہا ہے، بار بار اس کو، ثم یعیدہ، بار بار اس کا جو ہے اعادہ کرنا، پیدا کرنا، یعنی اس کو مختلف حالتوں سے گزارنا اور اس کو شکلیں عطا کرنا۔ یہ کون کر رہا ہے سب کچھ؟ ثم یعیدہ ام یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض، کون دیتا ہے تمہیں سماوات اور ارض میں؟ تمہیں کون رزق دے رہا ہے؟ الہ مع اللہ، یہ کیسے سمجھایا اللہ ہمیں؟ تم چھوڑتے ہی نہیں ہو ہستیوں کو، چاہے زندہ ہیں چاہے مر چکی ہیں وہ،
یہ انسان کو بتایا جا رہا ہے، اس کی سرشت بتائی جا رہی ہے، اس کی ذہنیت بتائی جا رہی ہے. الہ مع اللہ، کیا ہے اس کے علاوہ کوئی اللہ؟ اس کے ساتھ اور معبود ہے کوئی جو یہ سارا کام کر رہے ہیں؟ اللہ ہمارا اے رسول اللہ ان سے کہیں، فرمائیں ان سے، قل اعلان کریں، کہیں انہیں، فرمائیں انہیں، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے نا، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں کہ جی اور بھی ہستیاں ہیں جنہوں نے یہ سارا کام کیا ہے، جن کے پاس پاور ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے لاؤ پھر برہان لاؤ، کوئی دلیل لاؤ ان کے حوالے سے کہ اور کوئی بندہ یہ کام کر سکتا ہے جن کو تم نے الہ بنایا ہوا ہے، جن کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے. کہتے جی اللہ تو ہے ہی ہے، لیکن یہ ہستیاں بھی تو ہے نا جی اللہ کے بڑے قریب ہے جی، اس لیے ان کے پاس پاور ہے. کون سی ہے وہ؟ تو لاؤ برہان. کہاں اللہ نے قرآن کریم میں کہا کہ میں نے ان کو دی ہوئی پاور؟ لا دو ایک آیت، ایک سینٹینس ہی لے کہ میں نے ان کو پاور دی ہے. بے شمار جگہ پر اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو کوئی اختیار نہیں دیا، ان کے پاس کسی قسم کی پاور ہی نہیں ہے. فرمایا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اور اگلی آیت اللہ ہمارا ہے قل، یہ بھی قل سے بات شروع کرائی اللہ نے. اللہ اکبر، یہ بہت بڑا عظیم کتاب ہے یہ میرے بھائیوں، میرے طلباء قرآن. بہت بھاری نصیب کی بات ہوگی اگر آپ اس قرآن کو سمجھیں گے. بڑے بختور لوگ ہوں گے، بڑے نصیبے والے لوگ ہوں گے جو اس قرآن کو سمجھیں گے اور اس قرآن کو ہاتھوں میں لے کر نکلیں گے باہر، وہ اپنے معاشروں کو ٹھیک کرنے کے لیے، اللہ کے نظام کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ کرنے کے لیے. بہت نصیبے والے بڑے بختور لوگ، ان کو بڑی اسٹرگل کرنی پڑے گی. اگر اسٹرگل نہیں کرو گے تو اللہ ہمارا یستبدل قوما غیرکم، تبدیل کر دے گا، وہ اور لے آئے گا ہمارا. ہم کیا چیز ہیں پھر نہ کہنا یہ چھوڑ دے گا ہمارے ہاتھ سے، کسی اور قوم کو دے دے گا اس کی ترجمانی، اس کی رہنمائی. ہم نے مذاق سمجھا ہوا ہے، ہم ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں نا اس کے کہ باقی یہ تو ہمارا ہے، مذہب تو ہمارا ہے، دین تو ہمارا ہے، ہر کام دین کے برخلاف ہم کرتے ہیں. اللہ ہمارا یستبدل قوما غیرکم لا یکونوا امثالکم، تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے، وہ کچھ اور ہی چیز ہوں گے. تو اللہ ہمارا ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. آیت نمبر 65 میں فرمایا سورہ النمل، یہ کیسا زبردست یہ ٹریک چل رہا ہے، یہ کیسی آیات آ رہی ہیں. قل، اے رسول آپ اعلان کریں کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. مہر لگا دی ہے، مہر کنفرم کر دی ہے بات اللہ تعالیٰ نے، اور بذریعہ رسول کہلوائی دی ہے بات بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے رسول آپ بتاؤ ان کو، یہ اپنی امت کو خاص طور پر سمجھاؤ بات، اور تمام بڑے نو انسانوں کو بھی اس آیت کے لیے بتا دیں آپ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ سماوات اور ارض میں کوئی ایسی پرسنالٹی نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو کیا ہو غیب کا علم ہو. یہ کتنی کلیئر کٹ اور واشگاف یہ آیت ہے، اور یہاں پورا نظام انہوں نے کھڑا کیا ہوگا. یہ آیت سامنے لائے وہ ہر بندہ لائے سامنے. یہاں چھوٹے چھوٹے اٹھتے ہیں کہ وہ غیب کی باتیں سنانا شروع کر دیتے ہیں، یہ ہوگا جی، یہ ہوگا جی، یہ ہوگا جی. یہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں بڑے، یہ ہوگا یہ ہوگا، بڑے وہ اپنے اٹکل پچو مار رہے ہوتے ہیں بیٹھے. اللہ ہمارا قل لا یعلم، کوئی نہیں جانتا، من فی السماوات والارض الغیب، سماوات اور ارض کے غیب کے بارے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. ہاں ایک ہستی ہے جس کے پاس وہ ہے، الا اللہ، وہ صرف اور صرف اللہ ہے. ما سوائے اللہ کے کسی کے پاس سماوات اور ارض کا کوئی علم میں غیب نہیں ہے. یہ 1440 سال پہلے، یہ ہے سند قرآن.
قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اٹھایا کب جانا ہے، اور ہم نے سارا علم غیب دے ان کو دیا ہے، آپ نے اپنے معبودین کو، فلاں صاحب نے یہ فرمایا تھا جی، فلاں صاحب نے یہ فرمایا تھا، یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، فرمایا ما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اپنے جو دوبارہ اٹھنے کا یہ بھی نہیں پتا کہ کب اٹھایا جانا ہے۔ فرمایا کہ بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، فرمایا کہ ان کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس آخرت کا بھی کوئی علم نہیں ہے، یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا یہ اندھے لوگ ہیں، بل ہم منہا عمون، اس وقت کے لوگوں کو بھی اور آج کے لوگوں کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ ہے قرآن کریم، یہ ہے خالق کائنات، یہ ہے اس کی تخلیقات، یہ ہے اس کی کار فرمائیاں، یہ ہے اس کے اختیارات ہیں۔ الہ مع اللہ، یہ کتنی آیات ہے، کس طرح ٹھوس طریقے سے، کس طرح وہ یعنی ایسے جسے کہتے ہیں نا کہ بڑا ایک کانفیڈنس کے ساتھ یہ باتیں آ رہی ہیں، اور یہ ہمارے لیے ہیں، یہ ایک توحیدی کے لیے ہے، جس کا ایمان باللہ مضبوط کرنا ہونا کسی بندے نے، تو وہ اس کے لیے یہ آیت ہے۔ توحید باللہ یہ ہے جو تعلق جوڑتی ہیں، جو انسان کو ایک ایسی طاقت کے ساتھ اس کا تعلق جوڑتی ہیں جس کی پوری کائنات جس نے یہ بتا رکھی ہے، اور جو اس کے ساتھ جڑے گا وہ ہے اصل اس کا مرد، وہ ہے رجل مومن، وہ اس کے کہنے کے مطابق پھر اس کائنات میں، اس زمین کے اندر اس کے نظام کو اسٹیبلش کرتے ہیں، وہ ہے لوگ، وہ تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، جن کو یہ قرآن کریم سمجھ آ گیا تھا، جن کو سمجھا دیا گیا تھا ان کے ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر آخر الزمان میں، کہ یہ ہے وہ اللہ، تم ان ہستیوں کے ساتھ جڑے ہوئے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نکلو وہاں سے، تیاگ دو ان کو، چھوڑ دو ان کو، ایک خالق کی طرف آؤ، ایک واحد اللہ کی طرف آؤ، آپ کو اس کا ذریعہ کیا ہوگا؟ بلندیاں عطا ہوں، آپ کو کیا کیا جائے گا؟ بلند مرتبے ملیں گے، آپ کو نیک نامیاں ملیں گی۔ اور وہ لوگ جو بیچارے ڈپریس کر دیے گئے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ہیوز ناٹ ہے، آؤ نکالیں ان کو، اور نکالا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، غلاموں کو، حاریوں کو، کسانوں کو، مزدوروں کو، خواتین کو، ان کے بھرپور جو حقوق تھے وہ دلوائے، اور ان کو مقام بلند دیا اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے۔ ان کی جو ایک اینٹی تھی جو بالکل مر چکی تھی، ان کی شناخت بھی تھی کہ عورت کیا ہوتی ہے، عورت کا مقام ہی ختم تھا، اس کو بتایا کہ تم برابر ہو، تم نیکی کرو وہ نیکی کرے، اللہ کے کام جو بھی کرے گا ان کو برابر حصہ ملے گا، کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے اس معاملے میں، وہ مسلمین، تم بھی مسلمین ہو، وہ مسلمات ہیں، تم صادقین ہو، وہ صادقات ہیں۔ یہ سورہ جو ہے الاحزاب انشاءاللہ اس میں لائیں کہ سامنے بات ہے۔ اسی طرح سورہ النور میں بہت جگہ پر اللہ تعالیٰ نے برابری کی ہے، مساوات قائم کی ہے، نیکیوں میں اگر عورت بڑھ جائے گی تو بڑھ جائے، بندہ پچھڑا جو رہ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو مقام بلند دیتا ہے۔ تو یہ ہے جو چند میں آپ کے سامنے یہ تخلیق کائنات کے حوالے سے، کانسیپٹ آف اللہ کو درست کرنے کے حوالے سے، اور یہ بتانے کے حوالے سے کہ ہمارا رول کیا ہونا چاہیے، یہ جو محرومیاں ہیں، پریشانیاں، یہ کیوں ہیں، یہ کیوں ہمیں دلاسے دیے جا رہے ہیں کہ یہاں تو غریب ہے تو کوئی بات نہیں، وہاں تو ملے گا، کیوں؟ جو یہاں اندھا وہاں بھی اندھا ہی ہے۔ یہ قرآن کیا کرتا ہے؟ موٹیویٹ کرتا ہے انسان کو، رہنمائی عطا کرتا ہے، حقوق دلاتا ہے جو غصب کیے ہوتے ہیں انسانوں نے، اور اللہ واحد کا جو ایک تصور ہے خالصاً وہ سامنے لاتا ہے، اور ان ہستیوں سے جن کو تم نے کیا کیا ہے اللہ کا مد مقابل ٹھہرایا ہوا، اس سے جان چھڑاتا ہے ہماری، ان سب چوکٹوں سے وہ آزاد کرواتا ہے، صرف ایک چوکٹ پر جو وہ کہتا آ جاؤ، یہی تھا انبیاء کا کام، اور یہی انبیاء کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور آخر میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور طریقے سے یہ بات بابر کو آئی تھی کہ سب چوکٹوں سے اٹھ جاؤ، بس صرف ایک کا جو ہے پلہ پکڑنا ہے، ایک چوکٹ پر سرنگوں ہونا ہے بس،
ایک چوکٹ پر سرنگوں ہو جائے، دنیا تمہاری کائنات تمہارے قدموں میں ہے، وہ تو اس نے پہلے جھکا دی ہوئی ہے، تمام ملائکہ کو سرنگوں کرایا ہوا ہے، صرف آپ نے سرنگوں ہونا ہے ایک خالق کائنات کے آگے، بس اتنا کام کر لو تو پھر کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اے ہمارے بارے الہ، بہت ہی اس وقت جو حالات جا رہے ہیں ہمارے اوپر، مولا کریم ہمارے اس پریشانیوں میں، مولا کریم جس پریشانیوں میں یہ امت مبتلا ہو چکی ہے، مولا کریم ان کے حل پر رحمت عطا فرما، پروردگار عالم ان سب کو اپنے قرآن مجید کی سمجھ عطا فرما دے۔ مولا کریم ان کو قرآن مجید کی سمجھ نہیں ہے، ہم سب اس سے بے بہر ہیں مولا، ہماری جو اس کے ساتھ وابستگی ہے، جو اس کے ساتھ ہماری شناسائی ہے مولا کریم، اس کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ کرا دے میرے پروردگار، اس قرآن مجید کے ساتھ ہمیں جوڑ دے مولا، ہمارے علم اور فہم میں اضافہ فرما۔ میں مولا ایک بہت ہی نحیف کمزور ادنا قسم کا طالب علم قرآن ہوں، مولا کریم میرے علم اور فہم میں اضافہ فرما، اور جو بھی رکاوٹیں اور مشکلات آئیں پروردگار عالم اس طرح قرآن مجید کے مقابلے میں یا اللہ ہم سب کو پاش کر دے۔ پروردگار عالم جو قوتیں بھی اس قرآن مجید کے راستے میں آڑ بنے ان کو تباہ و برباد فرما۔ پروردگار عالم ایسے اس قوم کے اندر ایسے افراد پیدا کر جن کو اس قرآن کریم کی شناسائی ہو مولا کریم، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو پہچانتے ہو مولا کریم، اس پر چلنا چاہتے ہیں مولا، ان کو راہ عطا فرما، ان کو رشد عطا فرما، اس قرآن کریم کے نظام کو مولا کریم اسٹیبلش کرنے کے لیے ان کی طاقت اور قوت عطا فرما دے۔ پروردگار عالم میں ایک نہایت ہی ادنا سا طالب علم قرآن ہوں مولا کریم، مجھ سے کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں، بھول چک ہوتی ہے، اللہ مجھے معاف فرما رہا، اور جتنے بھی طلباء قرآن ہیں مولا کریم ان سب کو مولا کریم اس قرآن کے ساتھ جوڑ دے، ان کے گھروں میں برکات عطا فرما، ان کے بچوں کو اس طرف راغب فرما، ہماری خواتین بیٹیاں بہنیں مولا کریم جہاں جہاں بھی ہیں ان سب کو اس قرآن کریم کی روشنی عطا فرما دے۔ پروردگار عالم اس ملک پر جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا بڑے گہرے سائے جو مگلا رہے ہیں، ظلمات چھائی ہوئی ہیں، پریشانیاں بیماریاں ہیں، پروردگار عالم ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم سے بڑی بھول چک ہوئی ہے، ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں مولا، ہمیں معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو مولا ڈھانپ لو، اور ہمیں مولا کریم اپنے اس دیش کے اوپر، اس دھرتی کے اوپر اس قابل کر دے تیرے قرآن کو ہم اس کے نظام کو اسٹیبلش کرنے والے مان سکیں۔ مولا کریم ہمارے بچوں کو یا اللہ، بڑوں کو چھوٹوں کو سب کو اس تعلیم سے بہرہ مند فرما، ہمارا تعلق اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، ان کا جو اسوہ حسنہ ہے، ان کے جو افعال ہیں مولا کریم ہمیں ان کے ساتھ جوڑ دے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین.